کہ میں نے مدینے میں آزانیں دیں، میں نے سفر و حضر میں آزانیں دیں، منہ اس کعبے کی طرف کرتا رہا، آج کعبے کی چھت پہ آپ نے مجھے چڑھا دیا ہے، مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ میں منہ کس طرف کروں۔ اس وقت میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تمہیں اندازہ نہیں ہے، شاید تمہیں اپنے نبی کی عظمت کے بارے میں شاید واقفیت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا اس کعبے کا کعبہ اگر کوئی ہے تو میں محمد نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کعبے کا بھی کوئی کعبہ ہے تو میں محمد مصطفیٰ۔ اب یہ گواہی بڑی پکی گواہی ہے، اور سازش یہ ہے، یہاں ایک سازش ہو رہی ہے، اور اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان کیا ہوگا، کیونکہ آپ کے تشریف لانے کے فوراً بعد بلکہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی چھوٹی عمر میں ہی جب آپ تھے تو وہ بھی وفات پا گئے۔ تو اسلام کا ظہور تو بہت بعد میں ہوا، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں ہے، یہ اس سازش کا شکار کس طرح ہو گئے کہ انہوں نے دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی، شعور دین حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، وگرنہ بڑی آسان سی بات ہے کہ عالم ارواح کے اندر جب ابھی روحیں جسموں میں نہیں آئی تھی، توجہ نہیں آ رہی، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ کی تو پہنچنی چاہیے نا۔ بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی آواز یہاں پہنچ رہی ہے کہ نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہماری آواز مدینے والے آقا کی بات اور آقا اس بات سے خوش ہو جائے کہ میرے کلمہ پڑھنے والے آج واقفیت حاصل کر رہے ہیں اسلام کیا ہے، اسلام کے خلاف سازشیں جو ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں، اور کس طرح ہم ان سازشوں سے بچ سکتے ہیں، کس طرح ہم نفرتیں مٹا سکتے ہیں، کس طرح ہم محبتیں پھیلا سکتے ہیں۔ اب ابھی گرامی میں یہ عرض کر رہا تھا، مدینے کے تاجدار، مدینے کے والی اور پوری کائنات کی عزتوں کے رکھوالے اور پوری کائنات کو عزتوں کی تقسیم کرنے والے، پوری کائنات پر اپنی رحمتوں کی برسات کرنے والے، پوری کائنات کو اللہ کی حضوری سے واقف کرانے والے، پوری کائنات کو اپنے کرم کی بھیک دینے والے۔ نبی سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اپنی ماں کی توہین تو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ایمان کی جو مائیں ہیں ان سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آج ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آج کفر اور دنیا کفر ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے۔ کفر وہ نہیں جو کافروں میں نظر آتا ہے، کفر وہ ہے جو ہمارے نفس کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس لیے کفر کا قتل اہل اسلام کے لیے واجب ہے، اس سے پہلے کہ آپ کسی کافر کی گردن اڑائیں، سب سے بڑا کفر تو آپ کے اندر موجود ہے، اس کو قتل کریں۔ اور جس نے اپنے نفس کو قتل کر لیا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان۔ میں بات انتہائی غصہ کر رہا ہوں، اور میں چاہتا یہ ہوں کل جب سرزمین اٹلی پر بریشیا کے شہر میں شمع رسالت کے پروانے یا رسول اللہ کے نعروں کے ساتھ جلوس میلاد مصطفیٰ میں شریک ہوں، آپ کا نام بھی ان میں شامل ہو۔ انسان ختم نہیں ہوتے، انسان ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنے آپ کے سامنے جس نیشنلٹی کے لیے، جس پاسپورٹ کے لیے اور جس پیپر کے لیے آپ تڑپتے ہوئے رہتے ہیں، کتنے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں۔ کوئی بوڑھا آدمی مر جائے تو ہم کہتے ہیں بھئی اتنا کام اس کا ہو گیا، ختم ہو گیا، اس نے کر لیا۔ اتنے ایک نوجوان کے جنازے کو جب تم کرنا دیتے ہو، کتنی حسرت سے اس نے پاسپورٹ بنوایا، کتنی
نیشنلٹی پھر پتہ چلا کہ اس کا کام بات سمجھنے والی آپ اس شہر میں، اس ملک میں، اس بر اعظم میں اللہ کے عشق کا مجاور بن کر، اللہ کے پیار کا علمبردار بن کر رہے ہیں، آپ کو اپنی پہچان مل جائے گی، آپ کے اندر سے خوشبو پھولے گی، پتہ نہیں کتنے اوپر کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، اور پھر سب ہمارے اپنے وہ نوجوان بچے اور بچیاں جو آپ اسکولوں میں جا رہے ہیں، کالجوں میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، ان کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں ان کے لیے رکاوٹیں ہیں، اسلام سے دور کرنے کے ہزاروں ان کے پاس سامنے اسباب ہیں، تو ہم نے ایسا ماحول بنا دینا ہے، ایسا رنگ چڑھا دینا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی پر اگر کوئی پہرا ہو تو عشق کی طرح کرتا ہے، کسی گندگی اور غلاظت کا اثر اس پر نہ ہونے پائے، یہ ہماری منزل ہے اس وقت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک جل وعلا شانہ نے میرے اور آپ کے نبی کی ماں کو جو مقام دیا وہ سمجھ لیں، تھوڑا سا یہ بات سمجھنے والی ہے۔ ہر ماں اپنے بچے پر حق رکھتی ہے کہ وہ بچہ یہ عقیدہ رکھے، دیکھیں اسلام نے کتنا بڑا عقیدہ دیا ہے کہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے والا بھی اتنا اللہ کے دربار میں مقبول ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک حج کا ثواب دے سکتا ہے۔ اور عظمت صحابہ نے انہوں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنی ماں کو 2 مرتبہ دیکھے، 3 مرتبہ دیکھے، جتنا دیکھے، میرے آقا نے فرمایا جتنی مرتبہ دیکھے گا محبت سے اپنی ماں کو، اس کو اتنی ہی مقبول حج ایک فیکٹری لگا دی ماں کے روپ میں۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ نیکوکار ماں، ظاہر ہے ماں ہے، اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اس کے اثرات تو بچے پر بھی ہوتے ہیں، لیکن بچے کے لیے ماں کا وجود اللہ نے ایسا بتا دیا ہے، اس وجود سے جنت کے راستے پھوٹ رہے ہیں، اس وجود سے اللہ کی محبت کے اور قربت کے راستے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ تو اس ماں کی بات ہے نا جس نے آپ کو جنم دیا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کتنی پاک باز ہو، کتنی اعلیٰ کردار ہو، لیکن میں تو اس ماں کی بات کر رہا ہوں جس نے 9 مہینے وجود مصطفیٰ کو اپنے اندر رکھا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، آپ سنیں یہ بات کو ذہن میں رکھیں، قلب و جگر میں اتاریں۔ میرے اور آپ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا یہ مقام ہے کہ آج وہ وجود، وہ جسم اطہر زمین کے جس ٹکڑے پر موجود ہے، علماء نے فرمایا کہ وہ زمین کا ٹکڑا جس کی نسبت جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جہاں پر نبی پاک کا جسم آج جس زمین پر رکھا ہوا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا جنت سے بھی اعلیٰ ہے، وہ عرش الہی سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ وجود کی عظمت کا عالم ہے۔ اب اس وجود کی تشکیل کہاں ہوئی؟ شکم سیدہ آمنہ میں ہوئی، اور وہ کتنا پاکیزہ وجود ہوگا، اس وجود کی پاکیزگی کا کیا معیار ہوگا۔ اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ یا رسول اللہ کہنے والے ہو کر گھاٹے میں نہیں ہیں، منافع میں ہیں۔ اور اگر یہ منافع کا سودا ہے تو اس پر پہرا دینا کتنا ضروری ہے، اس گھر کو محفوظ رکھنا کتنا ضروری ہے، اس کے اندر جو نور جلوہ گر ہے اس کی حفاظت کتنی ضروری ہو گئی ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کا ذکر کرتے ہیں۔ اپنی ماں نے بیان کیا نا کہ میرے اندر سے نور ظاہر ہوا ہے جس کی روشنی سے میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اب خود مدینے کے تاجدار نے فرمایا لوگوں جب میں پیدا ہوا توجہ نہیں آتی، یہ زبان اللہ نے بولنے کے لیے، اور اللہ کا نام لینے پر اللہ کو بڑا ہی پیار آتا ہے۔ فرمایا میرا نام لیا کرو تاکہ میں بھی تمہارا نام لے، اور جب میں کسی کا نام لے لیتا ہوں
ہوں تو پھر اس نام کو کبھی گھاٹا نہیں آتا، نام خوشبودار ہو جاتا ہے، ذکر خوشبودار ہو جاتا ہے۔ حق بہو سچ تو کرے، یہ وہ تھا جو باہو نے اللہ اللہ کیا تھا، اللہ کے پاک نام کی گردانیں جو کی تھی نا، اور کہتے ہیں کہ اس قدر آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے نا تو پیدا ہوتے ہی آپ کے چہرے سے، آپ کے وجود سے ذکر الہی کا نور پھوٹ رہا تھا، اور جو دائی آپ کو اٹھانے آئی وہ بھی ہندو تھی، چونی اس کی نظر باہو کے چہرے پر پڑی، اسی وقت اس کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ جس گلی سے لے کر گزرتے تھے باہو کو، باہو با کہتے ہیں ساتھ ہو اللہ کی طرف منسوب ہے، یعنی ایسا وجود جو آیا تو اللہ اللہ کرتے آیا، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ لوں دے وچ ذکر اللہ کا، جسم کا بال بال اللہ کا ذکر کر رہا، اور یہی وہ کیفیت تھی جب حیدر قرار سے پوچھا گیا اے مولا علی، وہ در خیبر جو 40 آدمی کھولتے تھے آپ نے کیسے اس کو کندھے پہ اٹھا لیا؟ فرماتے ہیں لوگوں اس وقت میرے وجود سے ذکر الہی کا نور پھوٹ رہا تھا، اور میری جسمانی قوتیں نہیں، میری ملکی قوتیں اس وقت اپنے کمال پر پہنچ چکی۔ اس وقت حیدر قرار صرف اپنے کندھے سے نہیں لڑ رہا تھا، اپنے بازو سے نہیں لڑ رہا تھا، خدائی طاقتوں سے لڑ رہا تھا۔ اس لیے ذاتی گرامی ہمارے پاس یہ راستہ بھی کھلا ہے کہ اگر ہم سچے عاشق رسول بن جائیں تو ہماری روحانی قوتیں بیدار ہو سکتی ہیں، اور یہ روحانی قوتیں بیدار کرنے کے لیے ہمیں اپنی جسمانی قوتوں کو غلط کاری سے روکنا ہوگا، اپنے ہاتھ کو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی گواہی دے گا مجرم کے خلاف۔ انسان کہے گا مولا میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں، ہاتھ کہے گا نہیں مالک اس نے کیا، میں گواہ ہوں۔ آنکھ کہے گی میں گواہ ہوں، یعنی آپ کی آنکھ آپ کے خلاف گواہی دے گی، آپ کا ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ تو میں تم نہیں جانا چاہتا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ولادت کی گھڑی آ گئی، اور نبی خود اپنی ولادت بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میری ولادت کی گھڑی آئی، میری ماں سے پوچھو کیا کیفیت تھی اس میری ماں کی، میں تمہیں بتاؤں۔ قدم پہلے بھی لگتے رہے، 1 لاکھ اور کئی ہزار آئے تھے، زمزم بھی بنا، مروا اللہ کی نشانیاں بھی بنی، آج میرے قدموں کی برکت دیکھو، میں پیدا ہوا، میری ولادت ہوئی، میرا میلاد ہوا، رب کو اتنا پیار آیا میرے پیدا ہونے پر، میرے قدم زمین پر لگنے کی دیر تھی، اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، پاکیزہ کر دیا ساری زمین۔ اور آج بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے جو وضو نہیں ہے، لیکن وضو صرف پانی سے نہیں کیا جاتا، اگر پانی نہ مل رہا ہو تو جس مٹی نے میرے اور تیرے نبی کے قدم چلنے تھے اس مٹی کو بھی اللہ نے اتنا پاک کر دیا ہے کہ منہ پہ مل لو گے نا غسل کی حاجت ہوگی تو غسل اسی مٹی سے ہو جائے گا، وضو کی حاجت ہوگی تو وضو بھی اسی مٹی سے ہو جائے گا۔ اب میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قدم لگنے کی دیر تھی، ساری زمین مسجد بن گئی، ساری زمین مسجد بن گئی۔ یہ ہے نبی کی ولادت، یہ ہے نبی کا میلاد۔ اس لیے نبی کے میلاد کی تیاری کرنے والوں، نبی کے میلاد کی آمد پر خوشیاں منانے والوں، نبی کے آنے پر، نبی کے آنے کی بات کرنے والوں، تم تو سنت الہیہ کو زندہ کر رہے ہو۔ رب نے نبی کے قدموں کو اس انداز میں قبول فرمایا کہ ساری زمین پاک کر دی، اور تم نبی کے آنے کہ اس وقت کو محفوظ کرنے کے لیے زیادہ نہیں بھی کر سکتے ہو۔ جب بھی غسل کرو اس عقیدت سے کرو کہ یہ نبی کے آنے کا مہینہ ہے، یہ نبی کے آنے کا دن ہے، یہ نبی کے آنے کی رات ہے۔ میں اپنے جسم کو پاک کرتا ہوں تاکہ مدینے والے کا گزر ادھر سے بھی ہو۔